موضوع الدرس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في إعطاء الكوثر سورة الكوثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال والنحر. وعن عطاء الخراساني والنحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نهرك يعني به الاعتدال. عطاء الخراسانی سے لفظ ونہر کے ترجمے میں یہ قول بھی آیا ہے کہ آپ اپنی پشت کو رکوع کے بعد سیدھا کریں اور سینے کو ظاہر کریں، یعنی اعتدال کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے رواہ ابن حاتم وکل هذه الاقوال غریبۃ جدا. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ سارے اقوال تو آئے ہیں، لیکن یہ سارے اقوال جو ہیں ان میں غرابت ہے، اور صحیح قول جو ہے وہی ہے جمہور کے نزدیک کہ ونہر سے مراد قربانی. والصحیح والقول الاول ان المراد بالنہر ذبح المناسک، کہ ونہر سے مراد قربانی ہے جو آدمی حج میں قربانی کرتے ہیں. فقد اصاب فرماتے ولہذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العید ثم ینحر نسکہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عید کی نماز ادا فرماتے، اس کے بعد قربانی کرتے. تو یہی حکم ہے شریعت کا کہ قربانی جو ہے وہ ہمیشہ عید کی نماز کے بعد ہو. اچھا، آپ اگر کسی ایسی جگہ ہیں دیہات میں ہیں جہاں عید نماز نہیں ہوتی تو وہاں اندازہ کریں بھی اب اس وقت تقریباً نمازیں ہو گئی ہوں گی تو اس کے بعد قربانی کی جائے. اس سے پہلے اگر آپ نے جانور ذبح کیا تو وہ عام ذبح تو ہوگا، لیکن وہ اضحیہ نہیں ہوگا، وہ قربانی کے بدلے میں نہیں ہوگا. وَيَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسَكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ. حضور پاک نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ عید پڑھی اور اس کے بعد قربانی کی تو الحمدللہ اس نے صحیح قربانی کی، اور جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو گویا اس کی کوئی قربانی نہیں ہوئی. فقام ابو بردۃ بن نیار فقال یا رسول اللہ انی نسکت شاتی قبل الصلاۃ وعرفت ان اليوم یوم یشتہی فیہ اللحم قال وشاتک شاۃ اللحم. ابو بردۃ بن نیار صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز سے پہلے بکری ذبح کر دی اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ دن جو ہیں گوشت کے ہیں، لوگوں کو گوشت کی انتظار ہوتی ہے کہ آج عید کا دن ہے، جن کو نہیں ملتا وہ بھی گوشت کھاتے ہیں، تو اس لیے میں نے جلدی کی. آپ نے فرمایا بس وہ تمہارے لیے گوشت کی بکری تو ہے لیکن وہ قربانی کا عوض نہیں ہے، وہ یہی سمجھ لو کہ میں نے گھر والوں کے لیے گوشت بنایا تھا.
قال فإن عندي أناكا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئني قال وتجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. انہوں نے فرمایا کہ اچھا میرے پاس یعنی 1 سالہ اونٹنی ہے اناق، اور لیکن مجھے تو وہ 2 بکریوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اور قیمتی ہے، کیا وہ ہو جائے گی؟ بس آپ کے لیے تو ہو جائے گی اور کسی کے لیے نہیں ہوگی. قال ابو جعفر الجری والصواب قول من قال انما انا ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الانداد والآلهة وكذلك نهرك اجعله له دون الاوثان شكرا له على ما اعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به وهذا الذي قاله في غاية الحسن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر ابن جریر نے فرمایا کہ سب سے صحیح قول جو ہے اور راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی نماز کو بھی خالص اللہ کے لیے ادا کریں، دون ما سوا، اللہ کے سوا کوئی کسی اور کی عبادت کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، نہ اوثان، نہ انداز، نہ ریا، نہ سماعت، خالص اللہ کے لیے. اور اسی طرح قربانی بھی خالص اللہ کے لیے کریں، مشرکین کی طرح نہیں جو اپنے بتوں پر جا کے جانور قربان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جو آپ کو عزت دی ہے، عظمت دی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، جو اللہ نے آپ کو انعامات دیے ہیں، جو اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، یہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہے. وَخَصَّكَ بِهِ، اور ان انعام کے لیے اللہ نے آپ کو خاص کیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صرف آپ کو دیا ہے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہی ترجمہ جو ہے نا دراصل یہی بہتر ہے کہ نماز سے مراد نماز ہے اور نہر سے مراد قربانی ہے. باقی جتنی اقوال ہیں ان میں غرابت ہے، ان میں ضعف ہے، اور بعض تو بالکل ثابت ہی نہیں ہیں اور بعض محض اقوال ہیں. تو صحیح ترجمہ جو ہے ابن جریر طبری بہت بڑے مفسر ہیں، یہ سارے مفسرین ان کی تفسیر سے لیتے ہیں، اور ان کی عادت مبارک ہے کہ وہ کوئی بات ہو تو سارے قول نقل کرتے چلے جائیں گے، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ آخر میں جا کہیں گے کہ اول الاقوال یا والصواب من القول، کہ سب سے صحیح اور سب سے بہتر قول جو ہے وہ یہ ہے. تو لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ صلے سے مراد صلاۃ ہے اور نہر سے مراد قربانی ہے. وقد سبقوا الى هذا المعنى محمد بن کعب القرظی وعطا. مفسر فرماتے ہیں کہ یہی معنی ہے جو محمد بن کعب القرظی نے بھی اور عطا نے بھی کیا ہے. تو یہی قول راجح ہے اور باقی سارے اقوال جو ہیں وہ مرجوح ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے ان مبغضک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الابتر الاقل الازل المنقطع ذکرہ. اللہ نے فرمایا میرا بندی آپ کا دشمن جو ہے نا، شانئک، تیرا دشمن، تجھ سے بغض کرنے والا، جس کو آپ سے بغض ہے اور اسی چیز سے بغض ہے جو آپ لائے ہیں، ہدایت، قرآن، دین، اسلام، اور برہان، ایسا نور مبین لائے ہیں آپ، تو اصل میں تو وہی ابتر ہے، وہی ذلیل ہے، وہی عقیل ہے، وہی منقطع ذکر ہے کہ اس کا نام بھی اللہ دنیا میں مٹا دیں گے. یہ تو آپ کی شان ہے کہ دنیا میں بھی آپ کا نام ہے اور آخرت میں بھی آپ کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انعام دنیاوی سے بھی آپ کو نوازا ہے اور انعام اخروی سے بھی آپ کو نوازا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کی محبت ایمان ہے، اور حضور کی شان میں کروڑواں حصہ بھی کوتاہی ہو جائے تو کفر ہے. اس لیے ہمیشہ آدمی احتیاط کرے. ایک واقعہ آتا ہے حدیث مبارک میں، حضرت عباس کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریب تھا، یعنی حضور کے زمانے کی بات ہے.
تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے گھر کی چھت پہ جو پرنالا تھا نا، وہ اگر کبھی بارش آتی ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ مسجد میں گرتا تھا. تو نمازیوں نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تکلیف بیان کی کہ حضرت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پرنالے کا رخ اس قسم کا ہے کہ اگر بارش زور سے آ جائے اور پانی گرے تو مسجد میں گرتا ہے، تو نمازیوں کے کپڑے بھی ختم اور پریشانی الگ، مسجد میں پانی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس، تو کوئی جرت نہیں کرتا. حضرت عمر نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کے دیکھا اور ہر طرف سے غور کیا کہ شکایت تو ٹھیک ہے. آپ نے حکم دیا بھی پرنالہ نکال اور اس کو دوسری طرف لگاؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ گئے تھے، واپس جب آئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ میرا پرنالہ ادھر صاحب تو ادھر لگا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا اب یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر نے ایسے کیا رضی اللہ عنہم. تو اس زمانے میں حضرت ابی ابن کعب جو تھے وہ قاضی بھی تھے، فیصلے انہی کے پاس جاتے تھے. تو حضرت عباس نے ان کی خدمت میں شکایت کر دی کہ حضرت عمر نے میری اجازت کے بغیر کیسے پرنالہ نکال دیا. کسی مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز میں تصرف کرنا جو ہے وہ تو جائز ہی نہیں. تو انہوں نے ایسی جرت کیسے کی ہے کہ میرے گھر سے آ کے پرنالہ اتاریں اور پرنالہ دوسری جگہ لگا دیں؟ انہوں نے ایسی بات کیوں کی؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرنالہ جو ہے حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا. میرا گھر جب بن رہا تھا تو حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے رکھا، تو میرے لیے کتنا بڑا شرف تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. تو ابی ابن کعب نے حضرت عمر کو طلب کیا اور حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ گواہ لے آئیں. تو انہوں نے گواہ پیش کر دیے کہ واقعی پرنالہ جو ہے حضور پاک نے رکھا. تو ابی ابن کعب نے کہا کہ پھر حضرت عمر عرض کیا یا قاضی صاحب آپ مہربانی کریں، اب ایک فیصلے کرنے سے پہلے بس میری ایک درخواست سن لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بس مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں نے غلطی کی ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ اب وہ پرنالہ وہاں سے اکھاڑا جائے گا اور جہاں پہلے پرنالہ رکھا تھا میں وہاں کھڑا ہوں گا، میرے کندھے پہ چڑھ کے حضرت عباس پرنالہ رکھیں گے. اب سیڑھی نہیں ہوگی، اب عمر خود سیڑھی بنے گا. حضرت عباس نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، میرے کندھے پہ چڑھے. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے دیوار کے ساتھ، حضرت عباس کندھے پہ چڑھے اور پرنالے مبارک اسی جگہ رکھا. اس کے بعد نیچے اترے. انہوں نے کہا حضرت عمر میں تیرے مسئلے پہ کبھی اعتراض نہ کرتا، مسئلہ تھا احقاق حق کا کہ تم نے میرے حق میں میرے اذن کے بغیر کیسے تصرف کیا ہے، لیکن تم نے جو تصرف کیا ہے وہ بھی دین کی خاطر کیا ہے، لہذا یہ پرنالہ نہیں، یہ سارا مکان میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، مسجد نبوی میں شامل کرتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنا پورا مکان جو تھا وہ مسجد کو دے دیا. تو اتنا احترام تھا کہ حضور نے یہاں پرنالہ رکھا ہے. اسی لیے اکابر علماء جو گزرے ہیں وہ مدینہ منورہ کے حضرت گنگوہی کے بارے میں بھی موجود ہے اور بزرگوں کے بارے میں بھی موجود ہے کہ مدینہ منورہ سے اگر کوئی کھجوریں ہدیہ بھیجتے تھے تو حضرت جو بھی ساتھی بیٹھے ہوتے تقسیم کرتے، دو دو تین تین جتنا ہو سکتے تھے، اور فرماتے بھائی کھجور کھا رہے لیکن گٹھلیاں مجھے واپس کر دیں. اور وہ گٹھلیاں سائے میں رکھ کے خشک کرتے، پھر ان کو کوڑتے باریک کرتے
اور بالکل ان کا جو ہے وہ صفو بنانے کے بعد کچھ سرمے میں ملا دیتے اور کچھ کھانے کی چیزوں میں ملا دیتے. فرماتے کہ بھائی یہ حضور کے شہر کی گٹھلیاں ہیں، ان کو میں پھینک نہیں سکتا کسی حال. اب یہ ادب کی باتیں ہیں. اب کوئی کہے جی مسئلہ بتلاؤ، مسئلہ تو ایسے نہیں ہوتا جناب، اس میں مسئلہ تو نہیں ہے، تو ادب ہے. ادب جس کو ہوگا تو اس کو تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. خود ادب ہی نہ ہو تو کہے گا نہیں جناب یہ تو کوئی حکم ہے، ایسا کیوں کریں ہم. یہ ایک بڑی مشکل ہوتی ہے. یعنی اب دیکھیں کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سبز رنگ کی جوتا بھی نہیں پہنا اور سبز رنگ کی کبھی لنگی بھی نہیں پہنی. شاگرد کہتی حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بھائی شریعت کا حکم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال حضور پاک کے روضے کا رنگ تو سبز ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس رنگ کی چیز میرے پاؤں میں ہو، تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ مسئلہ نہیں ہے خدا کے بندے، یہ آداب ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ ادب کی باتیں ہیں جن کو اللہ نے امام مالک جیسا آدمی، امام دار الہجرہ جیسا آدمی سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے کہ اس مدینے کی گلیوں میں حضور پاک چلے ہیں، میں سوار ہو کے کیسے جاؤں. اب یہ بات جو ہے یہ ادب سے تعلق رکھتی ہے. ان باتوں کو آپ مسائل میں ڈھونڈیں گے تو پھر تو آپ کو نہیں ملے گی. کتنے لوگ گزرے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو حضرت مدنی فرماتے تھے کہ مجھے اگر موقع مل جائے تو میں تو اپنی داڑھی سے جا کے وہاں جھاڑو دوں. اب یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ مسئلے نہیں ہوتے میرے عزیز. یہ مقام ادب ہے جن کو اللہ نے ادب سے نوازا ہے، یہ باتیں انہی کو سمجھ آتی ہیں. اب دیکھیں صحابہ کا ادب دیکھیں. امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن دیوار سے کھڑے ہوئے ہیں کہ میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ اور پگنا نہ رکھو چونکہ حضور نے جو رکھا تھا، لہٰذا میری غلطی ہے، میں نے کیوں اکھاڑا. اور آگے پھر حضرت عباس کی قربانی بھی دیکھیں. انہوں نے کہا حضرت عمر میں نے بھی اپنے حق کے لیے دعویٰ کیا تھا، مجھے دعوے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور آپ نے جو کچھ کیا آپ نے بھی مسلمانوں کے فائدے کے لیے کیا تھا، لہذا میرا گھر جو ہے وہ بھی مسجد میں شامل کر. تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضور پاک سے اگر بغض ہوگا تو وہ زندیق ہے. پھر حتیٰ کہ علماء بعض کہتے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہو. حالانکہ کافر توبہ کرے مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اس کو حضور سے بغض تھا، اس کی توبہ بھی قبول. اور اگر اس قسم کے مردود کو مار دیا جائے تو اس کا دم ہو حدر، اس کے خون کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ پلید ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور جس قدر بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کی شان میں کوتاہی کی ہے، اللہ نے اس سے دنیا میں بدلہ لیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں عبرت گاہ بنا دیا ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول جو ہے آپ سے پہلے اور ان شانئک هو الابتر قال ابن عباس ومجاہد وسعید ابن جبیر وقتادہ نزلت فی العاص ابن وائل. یہ عاص ابن وائل جو کافر ہے یہ کہتا رہتا تھا نعوذ باللہ بطر محمد، حضور کی اولاد فوت ہو گئی، اب آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، یہ وہ کہتا تھا. تو یہ آیات نازل ہوئی. وقال محمد بن اسحاق عن یزید بن رومان قال كان العاص بن وائل رضی اللہ عنہ يقول دعوه فانه رجل ابتر لا عقب له. وہ کہہ رہے چھوڑو بھائی حضور کا کیا نام لیتے ہو، آپ کا تو نام ختم ہو جائے گا چونکہ آپ کی اولاد ہی نہیں ہے. فَإِذَا هَلَكَ انْقَطَعَ ذِكْرُهُ، جب حضور پہ موت آ جائے گی تو پھر ذکر بھی ختم ہو جائے گا. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ وقال شمر بن عطیہ نظفی عقبۃ بن ابی معیط. اصل بات یہ ہے
کہ عقبہ نے بھی کہا ہوگا اور عاص بن وائل نے بھی کہا ہوگا، بعض روایات میں ابھی جہل نے بھی کہا، دشمن جو تھے، تو لہذا آیت جو ہے وہ کسی خاص سبب میں بھی ہو تو حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے کہ ان شانئک هو الابتر۔ وقال ابن عباس ايضا وإكرمة نظر في كعب بن الاشرف وجماعة من كفار قریش۔ حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیات جو ہیں کعب بن الاشرف جو ہے یہ یہودیوں کا بڑا تھا، یہ اس کے بارے میں اور اس کی جماعت کفار قریش کے بارے میں ہے۔ وقال البزار حدثنا زیاد بن یحیی الحصانی قال حدثنا ابن ابی عدی عن داؤد عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قادم كعب بن الاشرف مکہ فقالت له قریش انت سیدهم الا ترى الى هذا السنبل المنبتر من قومه يزعم انه خير منا ونحن اهل الحجيج واهل السدانة واهل السقاية قال انتم خير منه فنزلت ان شانئک هو الابتر۔ هكذا رواه البزار بسند صحیح۔ اس روایت میں آتا ہے کہ کعب بن الاشرف مکے میں آیا تو کفار قریش اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے دیکھو تم یہود کے بڑے ہو، ہر لحاظ سے تمہارا مقام ہے، تم بتاؤ کہ ہم بہتر ہیں یا یہ نعوذ باللہ یہ ابتر جو ہے جس کی اولاد ہی نہیں ہے یہ ہم سے بہتر ہے؟ حالانکہ کعبۃ اللہ کی صدانہ ہمارے پاس ہے، سقایا ہمارے پاس ہے، کعبے کے مجاور ہم ہیں، ہم ابراہیم کے کعبے کے خدمت گزار ہیں، اور دیکھو یہ نبی جو ہے اس کو کہتے سنبل المنبشر من قومہ، یعنی اپنی قوم سے علیحدہ ہونے والا اور جس کی نہ اہل ہے نہ اولاد ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، تم فیصلہ کرو کہ کون بہتر ہیں۔ تو کعب بن الاشرف کہنے لگا انتم خیر منہ، تم بہتر ہو حضور سے۔ وہ بھی دشمن تھا نا، یہودی تھا۔ قال ونزلت ان شانئک هو الابتر، یہ سند صحیح ہے۔ وعن عطاء نزلت في ابي لهب وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ابو لهب الى المشركين فقال بتر محمد الليله فانزل الله في ذلك ان شانئك هو الابتر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ابی لہب جو ہے حضور پاک کا بیٹا جب فوت ہوا تو ابی لہب خوش ہو کے مشرکین کے پاس گیا، کہنے لگا بطر محمد اللیلۃ، آج رات حضور کی نسل کٹ گئی، آپ کا بیٹا ہی نہیں رہا۔ جب اولاد ہی نہیں رہی تو پھر نسل ختم ہو گئی، تو لہذا نعوذ باللہ حضور جو ہیں بس اس وقت جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا ذکر ہے، آپ کے بعد آپ کا کیا ذکر ہوگا؟ تو اس لیے وہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارک نازل کی کہ میرا مدنی آپ ابتر نہیں بلکہ آپ کا بغض کرنے والا، آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، وہ مقطوع الذکر ہے، اس کا نام نہیں ہوگا، اور آپ کا نام تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک اونچا کر دیا ہے۔ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر ہم نے آپ کو سلبی اولاد نہیں دی ہے لیکن آپ کو روحانی اولاد اتنا دی ہے کہ قیامت تک جو کلمہ پڑھتا جائے گا وہ حضور کی اولاد میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ حضور کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں تو حضور باپ کا مقام رکھتے ہیں، تو آپ کی اولاد روحانی جو ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ وعن ابن عباس نظر فی ابی جہل، حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ ابھی جہل نے کہا تو یہ آیت نازل ہوئی ان شانئک یعنی عدوک، شانئک مانا دشمن تیرا۔ وَهَذَا يَؤُمُّ جَمِيعَ مَنِ اتصف بذلك ممن ذکر وغیرہم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل بات یہ ہے عاصب نے وائل نے کہا، ابی لہب نے کہا، ابی جہل نے کہا، جس بدبخت نے حضور کے شان میں یہ گستاخی کی، یہ آیت مبارک جو ہے ان سب کے لیے ہے کہ حضور سے بغض کرنے والا جو ہے، حضور سے دشمنی رکھنے والا جو ہے وہ ذلیل بھی ہے، وہ ابتر بھی ہے، وہ مقطوع بھی ہے، وہ منقطع بھی ہے، وہ ملعون بھی ہے کہ حضور کی شان میں کوتاہی کرے۔ ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نابینا صحابی تھے، اللہ اکبر، ان کی بیوی جو تھی وہ بدبخت حضور پاک کی دشمن تھی اور مسلمان نہیں تھی۔ اس وقت تک یاد رکھو یہ حکم نہیں تھا کہ مسلمان کافروں سے نکاح کر سکتا یا نہیں کر سکتا،
شادیاں ہوتی تھی. حضور پاک نے اپنی بیٹی ابھی کافروں کو دی. تو اس وقت یہ منع نہیں تھا. پھر اللہ نے حکم فرما دیا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرو. اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن سے شادی کرو، مشرک سے شادی نہ کرو. یہ حکم آیا تو اس کے بعد وہ نکاح بند ہوا. اسی طرح یہ حکم جو ہے حدیبیہ کے موقع پر بھی آیا. جب صلح ہو گئی 10 سال کا معاہدہ لکھا گیا اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو مکے سے آدمی مسلمان بھاگ کے مدینے منورہ جائے گا اور مکے والے اگر طلب کریں تو حضور واپس کریں گے، طلب نہ کریں تو کوئی بات نہیں. اور اگر مدینے منورہ سے کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کے مکے جائے گا، چاہے مدینے والے طلب بھی کریں مکے والے واپس نہیں کریں. حضور پاک نے یہ شرط قبول کر دی اور وہ ٹھیک ہے. یعنی بڑی بظاہر دیکھیں نا کتنا مشکل ہے کہ بھی ہمارا مسلمان بیچارہ بھاگ کے مدینے آ جائے تو واپس کرو جی، اور ہمارا مسلمان نعوذ باللہ دین چھوڑ کے مکے آ جائے وہ نہیں واپس کریں گے. اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا تو بالکل دماغ کھول گیا. اور حضور کے پاس میں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن نقبل الدنیۃ فی دیننا، ہم دین میں اتنے کمزور ہو گئے کہ ایسی شرطیں ہم قبول کریں. یا تو برابر کی شرط ہونا کہ بھی وہ مانگیں گے ہم دے دیں گے، ہم مانگیں وہ بھی دے دیں. حضور نے فرمایا میں نے جو شرط قبول کر لی ہے بس قبول کر لی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں لیکن میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا تو میں سیدھا حضرت ابو بکر کی خدمت میں آیا. میں نے کہا ابو بکر دیکھ رہے ہو کیا سلو کر رہے ہیں حضور کس شرط پہ؟ حضرت صدیق نے ایک لفظ کہا اور سارا مسئلہ ہی حل کر دیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر انہ لرسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے. وہ کو بادشاہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. مانا یہ ہے کہ تمہیں بولنے کا حق کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں بھی ٹھنڈا ہو گیا کہ بات تو ٹھیک ہے ابو بکر کی کہ وہ تو اللہ کا رسول ہے. اب جناب دیکھیں کہ امتحان اسی وقت شروع ہو گیا. حضور کے صحابی ہیں ابو جندل ابن سہیل، وہ مکے میں قید تھے، والد نے قید کیا ہوا تھا. ان کو زنجیریں باندھی ہوئی تھیں پاؤں میں بھی، اور دروازے کو بھی باہر سے تالا لگاتے تھے. اللہ کی شان ہے ان کو موقع جو ملا تو وہ وہاں سے نکلے اور وہی حدیبیہ میں حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. صحابہ نے دیکھا تو صحابہ خوش ہو گئے، ابھی ہمارا ساتھی ہمارا مسلمان بھائی ابو جندل، اور سارے پاؤں چھلے ہوئے ہیں، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. وہ پہنچے اور اس کا والد تو وہیں بیٹھا ہوا تھا نا، سہیل ابن عمرو، وہی تو سلو لکھ رہا تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ سب سے پہلا وعدہ پورا کرو، واپس کرو ابو جندل کو، آپ معاہدہ کر چکے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو معاہدے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو لکھا گیا ہے، عمل درآمد ہی ابھی نہیں ہوا ہے، تو مہربانی کریں. اب یہ تو یہاں پہنچ گیا، مدینے تو نہیں آیا نا یہ. حضور نے فرمایا کہ نہیں، پیغمبر کی شان میں نہیں، جو بات ہو گئی وہ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ابو جندل تمہیں واپس جانا ہو. انہوں نے کہا سمعنا واطعنا یا رسول، آپ کا حکم ہے پھر میں جاؤں. اب خود اندازہ کریں کہ اس کو پتا نہیں کہ اب میں جاؤں گا تو اب میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن انہوں نے کہا حضور کا حکم ہے آمنا وصدقنا. بس انہوں نے کہا حضور میری ایک درخواست ہے کہ جتنی دیر تک یہ سردار مکے کے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، مجھے اتنی دیر تو بیٹھنے دیں کہ میں آپ کا دیدار کرتا رہوں. حضور نے فرمایا یہ بھی میں تیرے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ اجازت دے، ورنہ حکم یہی ہے کہ واپس جاؤ.
اچھا اسی طرح اللہ کی شان دیکھیں گے، وہی سمیہ بنت الاسلمیہ ایک عورت تھی، وہ پہنچ گئی، وہ پہنچی تو اس کا خامند جو تھا مسافر المخزومی وہ بھی پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا اور تو دلی عبراتی یا رسول اللہ، میری بیوی واپس کریں، میری بیوی ہے، بھاگ آئی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، اس کو میں واپس نہیں کروں۔ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ مردوں کے بارے میں ہے، عورتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یا تو تم معاہدے میں دکھاؤ گے عورت کا بھی لکھا ہوا ہو، اور نے کہا کہ مردوں کے بارے میں ہو، مانا بھی ہے نا کہ من جاء بکم، جو بھی تمہارے پاس آئے گا، مرد ہو یا عورت ہو تو عام ہے۔ میں کہ نہیں، عورت واپس نہیں ہو۔ اور اللہ کی شان دیکھیں گے، ام کلثوم بنت عقبۃ بن ابی معیط جو ہے وہ بھی پہنچ گئی۔ حضور قریب تھے نا، یہاں سے یعنی مدینہ منورہ تو بہت دور ہے نا، حدیبیہ پھر بھی قریب ہے، جس کو موقع ملا وہ بھاگ پڑا کہ بھی حضور موجود ہے، 1500 کا لشکر موجود ہے، ہم جب مسلمانوں میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیں کون واپس کرے گا؟ انہوں نے مطالبہ کیا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ عورت نہیں واپس ہو۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن فلا ترجعوہن الی الکفار۔ میرا مدنی جو عورتیں آئیں اور ہجرت کر کے مدینے آ جائیں یا آپ کے پاس آ جائیں، آپ ان کا امتحان کریں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو کافروں کو ہرگز واپس نہ کریں۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اب یہ ان کے لیے حلال نہیں، وہ ان کے لیے حلال نہیں، کیونکہ جب اگر میاں بیوی میں سے ایک کافر ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا۔ تو جب نکاح ختم ہو گیا اور پھر عورت جو ہے وہ تو ضعیف ہے اور رقیق القلب ہے، اگر آپ نے اس کو واپس کر دیا تو وہ مسلمان ہو چکی ہے، تو پھر اس مسلمان عورت سے کافر نکاح کرے گا، وہ تو کہے گا میری بیوی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ اب جو ہے کوئی مسلمان عورت کافر کی بیوی نہیں بن سکتی، اور نہ کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان عورت کا شوہر بن سکتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حلال ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ حکم بعد میں آئے ہیں، پہلے جو تھے نا نکاح ہو جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں بھی کافر عورتیں ہوتی تھی، حضرت عمر کے گھر میں بھی عورتیں تھیں، پھر آپ نے چھوڑی۔ اور اچھا سمیہ بنت الاسلمیہ جو اس سے پھر حضرت عمر نے نکاح کر دیا، اللہ کی شان ہے، اس کی قسمت۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حکم سے پہلے وہ صحابی نابینا ہیں، ان کی بیوی حضور کی شان میں کوتاہی کرتی ہے۔ ایک دن اس نے یہ کیا، نابینا تھے نا بیچارے، انہیں خنجر چھپا کے اپنے اندر رکھا اور بڑے آرام سے پیار سے بیوی سے باتیں کرتے کرتے ایک ہی بستر پہ لیٹ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ بیوی خراٹے مار رہی ہے تو اس نے خنجر بھی نکالا اور سینے پہ چڑھ گیا اور خنجر مار مار کے حلیہ بگاڑ دیا اس نے بھی، اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور خنجر بھی ہاتھ میں، لکڑی ٹیکتا ہوا حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ، کیا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے بیوی کو مار دیا۔ وہ بیوی کو کیوں مار دیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وہ آپ کی گستاخ ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بطن سے اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، اور وہ دونوں بیٹے میرے اتنے خوبصورت ہیں جیسے موتی ہوتے ہیں، لیکن میرے بچے بھی قربان، میری بیوی بھی، میں حضور کی شان میں کوتاہی نہیں کر سکتا، یہ میری گردن حاضر ہے، گردن اڑا دے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ حضور کے شان میں کوئی گستاخی کرے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، میرا مدنی تیرے دشمن کے خون کی کوئی قیمت نہیں، وہ پلید ہے، وہ مردار ہے، دمہ حضرن، وہ مومن ہی نہیں، وہ اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کی دیت ہی نہیں ہے، کوئی ایسے جیسے کوئی کتا مر گیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کے جو دشمن ہیں یہ تو دنیا و آخرت میں ذلیل ہیں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس نظر فی ابی جہل وعنہ ان شانئک یعنی عدوک وعدا یعم جمیع من اتصف بذلک ممن ذکر وغیرہم، وقال اکرمہ الابتر معنی فرد یعنی اکیلا،
وقال الصدیقان اذا مات ذکور الرجل قالوا بطرا. کافروں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب آدمی کے لڑکے مرتے تھے کہتے ہاں باطل ہو گیا. فلما مات ابناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کے جب بیٹے فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک بھی باطل ہو گئے، آپ کا ذکر ختم ہو گیا. فانزل اللہ تعالی ان شانک الابتر وهذا يرجع الى ما قلنا من ان الابتر الذي اذا مات انقطع ذکرہ، کہ جب ابتر اس کو کہتے ہیں کہ جب مر جائے تو اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے. فتوہموا لجہلہم انه اذا مات بنوه انقطع ذکرہ، انہوں نے اپنے جہل کی وجہ سے یہ سمجھا کہ حضور کے بیٹے فوت ہو گئے تو اب آپ کی ذکر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. وحاشا وکلا بل قد ابقى اللہ ذکرہ علی رؤوس الاشہاد. مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے اللہ نے حضور کے ذکر کو تو ہمیشہ بلند رکھا ہے. وأوجب شرعہ علی رکاب العباد، اور حضور کی محبت جو ہے اللہ پاک نے بندوں کی گردن پہ رکھی ہے مستمرا علی دوام الآباد، جو قیامت تک رہے گی الی یوم المحشر والمعاد. صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم التناد. اللہ تبارک و تعالی نے، یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ نے فرمایا ہم نے محمد مدنی کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، مانا بچے سارے فوت ہو گئے. حکمت ہے اللہ کی کہ حضور خاتم النبیین ہیں. تو اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کوئی ظالم دھوکے میں کہتا کہ حضور کے بعد بیٹا بھی نبی ہو سکتا ہے. اللہ نے بیٹا رکھا ہی نہیں. باقی آپ کی جو روحانی اولاد ہے وہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قیامت تک بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اور جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ دنیا میں ختم ہوگا نہ آخرت میں. واللہ تعالی اعلم. کہتے جی کہ نماز کے لیے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے دل میں اللہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں بڑے برے برے خیالات آتے ہیں. میرا بھائی یہ معاف ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی بری بات، یہ اچھی بات ہے. مانا ہے کہ تیرے ایمان کی دلیل ہے کہ تیرے اندر ایمان ہے تو شیطان ڈاکہ ڈال رہا ہے. اگر ایمان ہی نہ ہوتا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو وسوسے آتے ہیں. جو باہر سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں نماز ہو رہی ہے اور سگریٹ پی، ان کو کیا وسوسہ ہے؟ اسی کو وسوسہ ڈالے گا نا جو نماز میں آئے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کی طرف توجہ کرے گا. تو یہ معاف ہے اور یہ کوئی قابل مواخذہ چیز نہیں. وظیفے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آنے تو جتنے وسوسے آتے ہیں. ایک ہے وسوسہ آنا، ایک ہے خود لانا. خود لانا منع ہے، آ گیا دل میں آتا ہے کوئی بات نہیں. یہ تو ہر مسلمان کو آتے ہیں، اکیلے تمہیں تھوڑے آتے ہیں. کوئی اس میں کوئی مواخذہ نہیں اور نہ کوئی گھبرانے کی بات ہے. اور اگر نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اسی طرح آخری دو صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں، کیونکہ اس میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. حضرت علی جو ہیں وہ بھی ابی طالب کے بیٹے ہیں اور پھر وہ عبد المطلب کا بیٹے ہیں، اور حضرت حمزہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو آپ تو چچاداد بھائی ہیں. ہم نے نوکری جہاں کرتے ہیں وہاں ایک جگہ مقرر کی ہے نماز کے لیے. ٹھیک ہے وہ مصلی ہے، یعنی مستقل مسجد نہیں ہوتی وہ، لیکن مصلی کے حکم میں ہوتی ہے. اللہ اس میں بھی جماعت کا ثواب دیتے ہیں، مسجد کا ثواب دیتے ہیں. ایک ہے کسی جگہ مسجد کی نیت کر کے بنا دی جائے، اس کو تو پھر آپ تبدیل ہی نہیں کر سکتے نا.
ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہم جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں ایک کمرہ رکھ لیا، وہاں کوئی جگہ رکھ لی، بھی یہاں نماز پڑھا کریں گے، تو وہ بھی ایک مصلی ہوتا ہے، ہمیں جماعت کا بھی اجر ملتا ہے، مسجد کا بھی ثواب ملتا ہے۔ شدید جانوروں میں کون سے پتہ نہیں، سمندری جانوروں میں امام صاحب کے نزدیک تو صرف مچھلی حلال ہے، اور جو چیزیں مچھلی کے قسم سے ہیں وہ حلال ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمندری ہر چیز حلال ہے، ان کے نزدیک تو جو بھی ہے، کچھوا ہے، کچھ ہے، مگر مچھ ہیں، کچھ ہیں، سب حلال ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف مچھلی، اور جو چیزیں مچھلی کے قسم سے ہوں۔ اسی لیے کافی عرصہ علماء کے پاس اختلاف رہا کہ جھینگا جو ہے وہ کھانا حلال ہے یا حلال نہیں ہے، لیکن بعد میں تحقیق یہی ہوئی، اور میں نے بھی بزرگوں سے بنگلہ دیش میں، ڈھاکہ میں اور پٹیا میں، سرہٹ میں، ہر جگہ پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا یہ مچھلی کی قسم ہے، تو بہرحال یعنی وہ حلال، جو بھی مچھلی کی قسم ہے حلال ہے، مچھلی کی قسم نہیں ہے احناف کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ اگر ایک صورت ہے قرآن پاک کی، مثال کے طور پہ صورت کویرت ہے، یا مثال کے طور پہ صورت اما یتساءلون، صورت النبا ہے، نازعات ہے، اس کو ہم 4 رکعت کی نماز میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ یزید کون تھا؟ حضرت معاویہ کا بیٹا تھا۔ حضرت معاویہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ تھے، ام حبیبہ کے بھائی تھے، اور کاتب الوحی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، جن کے بارے میں حضور پاک نے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یہ ان کا بیٹا ہے۔ سورۃ الکہف جو ہے وہ جمعہ کے دن اگر تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کے آگے نور ہوگا، اور وہ نور کی روشنی میں چل رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ تو جب دجال جیسا فتنہ ہے اس سے بچ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے دجالوں کی تو پھر کوئی طاقت ہی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھنے کے حدیث مبارک کے اندر فضائل موجود ہے۔ ویسے روز پڑھو، کوئی منع نہیں، روزانہ پڑھ لیا کرو، لیکن جمعہ کے دن تو پڑھنا ضروری ہے، سنت ہے۔ ابو جہل کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں تو کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے۔ بھائی دو باتیں ہیں نا، یا مسلمان یا کافر۔ مسلمان تو تھا نہیں تو کیا تھا؟ کافر ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ قل یا ایھا الکافرون میں حضور نے کن کو خطاب کیا تھا؟ یہی تو تھے ابو جہل اور ابی لہب اور حاصب بن وائل اور عتبہ وطیبہ شیبہ، یہی تو ہیں قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جتنا ہو سکے اس کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور اگر اللہ پاک جیسے نماز میں آتے ہیں، مسجد میں آ جاتے، قرآن شریف اٹھا کے پڑھ، جتنا بھی پڑھ سکو، آدھا صفحہ پڑھ لو گے، ایک صفحہ پڑھ لو گے، ایک رکوع پڑھ لو گے، 4 آیتیں پڑھ لو گے، تو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ بھائی دیکھیں، کوئی سکیم ہو اگر اس میں سود ہے تو وہ حرام ہے، سیدھی بات، وہ کوئی نافذ کرے۔ بات یہ ہے کہ جس سکیم میں 8% سود ہے یا 7% سود ہے یا 1% سود ہے وہ حرام ہے۔ سود کو دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی، اور وہ ایسا حرام ہے کہ اس کا ادنیٰ درجہ جو ہے وہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے، اور وہ ایسا گناہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بہرحال کوئی حکومت سکیمیں بنائے، کوئی بھی سکیمیں بنائے، تو اگر سود ہے وہ حرام، سیدھی بات یاد رکھو۔
باقی مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو ہیں ہمارے حکمران ماشاءاللہ کوئی مولوی ہوں گے. وہ مولوی شولوی کوئی نہیں ہوتا، سب دنیا دار ہیں. ان لوگوں کے تو اپنے سارے کاروبار جو ہے سودی ہیں. یہ ملے بغیر سود کے نہیں لگتی. یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے کاروبار ہیں نا، یہ سارے سودی ہیں. الا قلیلا من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس لعنت سے بچایا ہے. تو بہرحال آپ خود بچنے کی کوشش کریں. موبائل پہ تصویر نکالو یا کیمرے سے نکالو حرام ہے. جمعہ کے دن اگر دوسری اذان کے بعد آئے گا تو ثواب نہیں ملے گا. وہ جو ثواب لکھا جاتا ہے وہ بند. امام آگے بیٹھ گیا، بس فرشتوں نے دفتر لپیٹ دیا. جی اسلامی ملکوں کے کافروں کے ساتھ، کافر ملکوں کے ساتھ اتحاد ہے تو حضور نے بھی کیا ہے. ابھی تو پڑھ سن رہے تھے کہ مشرکین سے 10 سال کا حضور نے معاہدہ کیا. مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا. مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ جو ہے آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا. تو یہ تو منع نہیں ہوتا. تو ملکوں کے معاملات چل ہی نہیں سکتے جب تک معاہدے نہ ہوں. بات یہ ہے کافروں سے دلی محبت نہ ہو، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل نہ بناؤ. باقی یہ مانا تو نہیں کہ معاہدہ بھی نہیں ہوگا. معاہدہ نہیں ہوگا تو کوئی گاڑی نہیں. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ یعنی اینک کا پردہ بھی نہیں ہے، وہ بھی کافروں سے لینا ہے آپ نے. آپ کا تو کام یہ ہے نا کہ صرف طویل لکھ کے روٹی کھانی ہے. آپ نے کچھ بنایا ہے؟ یہ کہ بس غصہ کرنا اور جذبات میں آ جانا اور یہ کر دینا اور یہ نعرے لگا دینا اور کچھ نہیں ہوتا ہے. ابھی آپ کو پولیو کی ویکسین جو ہے کون بنا کے دیتا ہے؟ ابھی آپ کو جو انجیکشن آ رہے ہیں، دوائیں آ رہی ہیں اور ہارٹ کے لیے چیزیں آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ بنانے والے تو کافر ہیں، پھر استعمال نہ کریں، مر جائیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے ہمیں محبت سے منع کیا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ان کو دوست مت سمجھو، ان سے محبت مت رکھو. مدارات، مراعات، معاملات یہ تو چلیں گے، اس کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے. ابھی آپ کی بعض مشینیں ایسی ہیں جو کافروں کے بغیر مسلمان چلانا بھی نہیں جانتے. مجبور ہیں آپ. کیوں؟ آپ نے تو سیکھا ہی نہیں نا. آپ نے تو صرف ماشاءاللہ ختم صغیر، ختم کبیر، تیسرے دن کل شریف، 7 جمعراتیں، چالیسواں، میلاد شریف، رجبی شریف، آپ تو یہی سیکھتے رہے. آج ہوائی جہاز کا پردہ خراب ہو جائے کہاں سے لوگ ہیں؟ جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں وہ جب حج پہ آتے ہیں تو انہی ہوائی جہازوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں جو کافروں نے بنائے ہیں. انہی کاروں میں گھومتے ہو نا جو کافروں نے بنائی ہیں. نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے تم علم حاصل کرو اور علم میں اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ جیسے پہلے زمانے میں کافر مسلمان کا محتاج تھا اب تمہارا محتاج ہو جائے. آج عقل کی جنگ ہے، علم کی جنگ ہے، ڈنڈے کی جنگ نہیں ہے. میں مکے آیا تھا نوکری کے لیے، تو بہرحال نوکری کی نیت سے آئے ہو، عمرہ نہیں کیا تو دم سے بچ سکتے ہو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نوکری والے کو بھی اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں میقات سے لازم احرام باندھ کیا ہے، نہیں کیا ہے تو پھر میقات پہ جا کے عمرہ کرے ورنہ دم دینی پڑے گی. بہرحال آپ مجبور تھے، آپ کو کمپنی نے عارضی پیپر دیے تھے تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگی. لیکن اب تو عمرہ کرو نا. اب طائف جا کے عمرہ کرو یا جوہبہ جا کے کرو یا مدینہ شریف جا کے کرو. میقات کا عمرہ اب تو الحمدللہ آ گئے ہو نا. کہتے کہ یزید کو کافر کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے بھائی، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، بظاہر مسلمانوں والے کام کرتا تھا، باطن جانے اور اللہ جانے. یہ تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہے اور امام بخاری کا استاد، اس سے کسی نے پوچھا یزید کے بارے میں، کہا خدا کے بندے اللہ نے ہمیں اس وقت سے بچا لیا ہے، اب بلا وجہ زبان سے کہے کہ ہم اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالیں.
اللہ جانے، اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے، اللہ عالم، حضرت حسین نے اس کو معاف کر دیا ہو، پھر ہم کیا کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر یہ ہم ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے قتل کا حکم دیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مسائل میں توقف کرو، یعنی کوئی بات نہ کرو، جب تم سے نہ قبر میں سوال ہو، نہ حشر میں سوال ہو، نہ کوئی مسئلہ ہو، بلا وجہ تم خام خواہ لے چلے اور اپنے آپ کو قصور، کیوں؟ کم از کم وہ صحابی کا بیٹا ہے، تابعی تو ہے نا، وہ خیر القرون کے زمانے کا آدمی ہے، اس لیے کچھ نہ کریں، بالکل زبان نہ کھولیں، اللہ جانے، اللہ کے ہاں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حق ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے اعمال بہت خراب ہو گئے تھے بعد میں، لیکن بہرحال ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ خاموش رہیں، کیونکہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ہم موجود تھے نہ ہم نے دیکھا ہے، جتنا اعمال خراب ہیں اعمال اچھے بھی اس کے ہیں، بعض بڑی بڑی جنگیں بھی اس نے لڑی ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ توقف اختیار کرو، اور یہ تو عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والکافر کیزیدا، کسی فاسق پہ لعنت نہ کرو جیسے یزید، یعنی اس کو لعنتی نہ کہو، کیوں؟ اللہ عالم، اللہ نے معاف کر دیا ہو تو ہم کہیں لعنتی ہے، اللہ جانے اللہ کا کہا، کیوں اس نے بہرحال اس کے دور میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم ہیں، آپ شہید ہیں، آپ کا درجہ اللہ نے بہت بڑھایا ہے، اگر یزید بے گناہ بھی ہو پھر بھی حضرت حسین کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، یزید اگر بے گناہ ہو، اس نے غلطی نہ بھی کی ہو، تو کہاں حسین اور کہاں یزید، وہ ابن محمد مصطفیٰ ہے، وہ ابن معاویہ ہے، بڑا فرق ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، یا اللہ بلاد اسلامیہ سے اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ سے اپنا عذاب رفع فرما، یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں، یا اللہ بر میں ہیں، بحر میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك